کبھی دیکھی نہیں نام لے کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام. جی ناظرین، آج اس ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت علماء اکرام اور بڑے خوبصورت قاری قرآن اور بڑے خوبصورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ہے یہاں جوائن کیا. آپ اپنے قیمتی وقت سے اپنا وقت نکال کر آپ تینوں اب یہاں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. اور سب سے پہلے اسٹارٹنگ میں پروگرام میں اپنی جانب سے اپنی پوری پبلک آئی ٹی وی نیوز کی جانب سے آپ تینوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پرفتن دور میں جو ہے اپنا وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے. جی ناظرین، آج جو ہے اہل بیت کے اوپر جو ہے ہم خوبصورت جو ہے ہمارا ٹاپک ہے. اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ الحمدللہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ میں پروگرام کو آگے لے کے جلدی سے بڑھتا ہوں کیونکہ آج ٹائم میرے پاس میں خود چاہتا ہوں کم لوں. معزز ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، علماء کرام سنہاں قاری حضرات. میں نے ان کی جانب بڑھنا ہے اور ان کو ٹائم دینا ہے. ہمارے آج کے جو پہلے مہمان ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے، میری مراد خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسنین ضیائی صاحب. آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا کا احسان بہت بہت ہے. شکریہ. آپ نے قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے. اسی کے ساتھ ساتھ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کریں. رباط کی سرزمین سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اور مصروف سنہاں جنہیں آپ ماشاءاللہ دیگر چینلوں پر اور اکثر شہر میں یا شہر سے باہر محفل پر سنتے رہتے ہیں، جناب میری مراد احمد رضا قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. احمد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں حاضر ہوئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ زینت القرا فخر القرا جناب قاری خرم شہزاد عباسی صاحب، آپ بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ہمارے پاس تشریف لیں. آپ بڑی خوبصورت جو ہے تلاوت کلام پاک کرتے ہیں اور میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. میں چاہوں گا خرم بھائی حسب روایت اس پروگرام کا آغاز جو ہے آپ تلاوت کلام پاک سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وكل صغير وكبير مستتر. إن المتقين في جنات ونهر. سبحان اللہ سبحان اللہ. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خلق الإنسان علمه البيان.
مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے تھے. بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرزمین سے قاری قرآن جناب قاری محمد خرم شہزاد عباسی صاحب آپ جو ہیں اس پروگرام کا آغاز
تلاوت کلام پاک سے کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی. اللہ پاک آپ کی آواز میں، جان میں، عمر میں، ایمان میں مزید برکتیں اور فتح عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے نعت کا آغاز بھی کریں گے، آپ سے نعت بھی سنیں گے. ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جوائن کیا فتح جنگ کی سرزمین سے جناب محمد ریاض مغل صاحب. آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صلاح محمد حسیب اسلم صاحب، آپ نے بھی پروگرام کو جوائن کیا. وہ کہہ رہے ہیں سب ساتھیوں کو میری جانب سے محبت بھرا سلام. جی وعلیکم السلام. اور کہہ رہے ہیں بہت خوب، بہت زبردست آپ پروگرام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. علامہ صاحب میں نے آپ کی جانب بڑھنا ہے. میرا پہلا سوال کہ اہل بیت کون ہیں؟ قرآن پاک میں اہل بیت کا ذکر کس انداز سے آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت، یہ اہل ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ والا، اور بیت کہتے ہیں کہ گھر کو. اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ اہل بیت کا معنی ہوا نبی کے گھر والے. تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ میں یہ ارادہ فرماتا ہوں کہ میں نے اپنی جو اہل بیت ہے، نبی علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں، مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے ان سے جو ناپاکی ہے، نجس ہے، اس کو میں نے دور فرما دیا ہے. میں نے ہر پلیدی کو، ہر نجس چیز کو میں نے دور رکھا ہے. تو اب کریم آقا علیہ السلام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے سب کو بہت کمالات عطا کیے، لیکن ان سب میں سے جس طرح اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان و مرتبہ عطا کیا اور مقام و مرتبہ اور شان و عظمت عطا فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اہل بیت ہیں، ہر ایک نبی کو اولاد عطا فرمائی. مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس طرح کریم آقا کو شان و فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جو اولاد ہے، ان اولادوں میں سے کریم آقا علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو فضیلت اور عظمت حاصل ہے. اب اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ ہر جو غوث ہے، ولی ہے، چاہے وہ اوتاد ہے، اقطاب ہے، ہم اس کو یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم نے ناپاکی کے قریب نہیں جانا. لیکن اللہ تعالیٰ دوسری طرف اپنی اہل بیت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اے ناپاکی، اے نجس، اے پلیدی، میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں، میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو میرے نبی کے جو اہل بیت ہیں ان کے قریب بھی نہیں بھٹکنا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ ان کی شان کو اجاگر فرمایا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. علامہ محمد حسنین ضیائی صاحب جو ہے اہل بیت کی جو ہے شان بیان کر رہے تھے. رب الجلال آپ کے علم میں مزید برکتیں اور فتح عطا فرمائے. پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا احمد رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے خون نجابت فرمائیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا،
مثال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہان جناب احمد رضا قادری صاحب جو ہے سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا آپ کلام پیش کر رہے تھے اور بڑی خوبصورتی اور بڑی سادگی کے ساتھ اور بڑی دل لگی کے ساتھ آپ نے اس کلام کو پیش کیا رب الجلال آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے میں پروگرام کو آگے لے کے بڑھوں گا اور شیراز خان صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا کہہ رہے ہیں بہت خوب ماشاءاللہ سدا سلامت رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے علامہ صاحب آپ کی جانب میں نے بڑھنا ہے اور میرا دوسرا سوال کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے اس کی وضاحت کیجیے گا جی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے یہ میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے اہل سنت و جماعت کے اندر اور اہل تشیع کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے اور ہمارے جو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو اہل بیت ہیں ان کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا علی شیر خدا امام حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شامل ہیں اور اس کے ساتھ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام ازواج محترات ہیں وہ بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام کی جو تمام تر صاحبزادیاں ہیں سیدہ رقیہ سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ تمام کی تمام حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں اور جبکہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں آپ بیان فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور مولا علی شیر خدا کو اور امام حسن مجتبیٰ کو اور امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور پاس بلا کر اپنی ایک چادر کے نیچے لے کر فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں تو کریم آقا علیہ السلام کی جو تمام تر صحابیات ہیں اور کریم آقا علیہ کی جو صحابزادیاں ہیں وہ بھی اور کریم آقا علیہ السلام کی جو ازواج محترات ہیں یہ تمام کی تمام تر حضور کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے گفتگو کا آغاز انشاءاللہ جاری رہے گا قاری خرم جو ہے شہزاد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خرم بھائی یہ بتائیں کہ کب سے آپ نے جو ہے ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا نعت بھی پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ قاری بھی ہیں جی الحمدللہ بچپن سے مجھے شوق تھا اچھا بچپن سے الحمدللہ قرات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہمارے ناظرین کو نعت شریف سنائیں گے یا مطلب تلاوت یا جس طرح آپ کا دل چاہے انشاءاللہ نعت سنا دیں جی بسم اللہ کریں لو مملی کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو
چھپائے ہوئے ہیں، نام آنے سے بو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، ارے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور ورفعنا لک ذکرک کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام قاری خرم شہزاد صاحب آپ پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی نعت کے دوران جناب شیراز خان صاحب اور دیگر احباب نے پروگرام کو جوائن کیا، کمنٹس کی، اللہ پاک آپ کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں۔ دیگر جتنے احباب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر آگے لنک شیئر کر دیں اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر، فیس بک پیج کے اوپر، دیگر جتنے بھی آپ احباب کے جو ریلیٹیوز ہیں، دوست ہیں، تاکہ ان تک آج کی تعلیمات اور آج جتنی بھی ہماری سناہانی کیجیے، ہمارے مہمان یہاں پہ سناہانی کر رہے ہیں، وہ بھی ان تک پہنچ سکے اور وہ بھی سن سکے، اور سن کر اس کو جو ہے فائدہ حاصل کر سکے۔ میں پروگرام کو آگے لے کے بڑھوں گا اور علامہ صاحب آپ کی جانب ہی بڑھوں گا۔ تیسرا سوال کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ اب جو محبت ہے، اگر جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اگر اپنے محبوب سے بچھڑ جائے، اس کی سانسیں زندہ رہ سکتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر محب اپنے محبوب سے جدا ہو جائے تو جدا ہونے کے بعد وہ پریشان تو رہ سکتا ہے، مگر جو اس کی سانسیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، تو یہ محبت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو مودت ہوتی ہے، مودت ایسی چیز ہے کہ اگر محب محبوب سے جدا ہو جائے تو اس کی جو سانسوں کا تعلق ہے جسم کے ساتھ وہ کٹ جاتا ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت ہوتی ہے، اگر اسے پانی سے جدا کرو تو وہ مر جائے گی۔ اور بڑی پیاری مثال دی آپ نے، آپ فرماتے ہیں کہ مچھلی کو پانی سے جدا کرو تو ایک بار مری، پھر آپ نے اس کو قیمہ بنایا، قیمہ بنانے کے بعد پھر دوسری بار مر گئی، پھر آپ نے اس کو بھون کر بنایا، پھر تیسری بار مری، پھر آپ نے دانتوں کی چکی میں اسے چبایا، آپ نے کھایا، پھر چوتھی بار مر گئی، پھر آپ کے سینے کے اندر اتری، پھر ہضم ہوئی، پھر پانچویں بار مر گئی۔ لیکن ہر بار مچھلی جب آپ کے پیٹ کے اندر جاتی ہے تو اندر جا کر آپ اگر باہر برف بھی پڑ رہی ہو نا، جس دن آپ نے مچھلی کھائی ہو تو آپ پانی پہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہم پوچھتے ہیں کہ یار آج باہر برف پڑ رہی ہے، آپ پانی پہ پانی پی رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آج میں نے مچھلی کھا لی ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ مودت والی اندر چلی گئی اور میرے جسم کا وہ جز بن گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بار مری تھی، 5 بار مرنے کے باوجود وہ پھر بھی ہمارے اندر جا کر وہ پانی پانی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت ہوتی ہے. یہ محبت اور مودت میں یہ فرق ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. محبت اور مودت میں فرق جو ہے حضرت علامہ مولانا حسنین ضیائی صاحب جو ہے آپ اس کی جو ہے وضاحت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت رفت عطا فرمائے. اور آپ کی گفتگو کے دوران حضرت علامہ مولانا محمد شیر قادری صاحب آپ نے جوائن کیا. وہ کہہ رہے ہیں علامہ حسنین صاحب کو سلام عرض کر دیں. جی وعلیکم السلام. اور کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ خوبصورت سنہا احمد رضا قادری صاحب آپ موجود ہیں. احمد بھائی آپ کی جانب بڑھوں گا. آپ نے کب سے نعت کا آغاز کیا؟ جی نعت کا آغاز الحمدللہ بچپن سے ہی شوق تھا سرکار کی نعت پڑھنے کا. الحمدللہ گھر سے بھی ایسی تربیت تھی کہ اس کو جاری رکھا آپ نے. جاری رکھا الحمدللہ. تو اس کے علاوہ اس فیلڈ میں آپ کے استاد بھی ہیں؟ جی خالد حسنین خالد صاحب. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ البم بھی آپ نے ریلیز کرائے ہوئے؟ البم انشاءاللہ فیوچر میں کرنا ہے کرانے کا. تو ابھی ہمارے ناظرین کو کون سا کلام چلا رہے ہیں؟ جی ابھی انشاءاللہ خوشبو ہے دو عالم. سبحان اللہ. بسم اللہ کریں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ کس سے کوئی آیا فرمائیے گا. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا
ایک سے بڑھ کر ایک کلام آپ جو ہے پیش کریں. بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے سادگی کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کلام کو پیش کیا. رب جلال دن دگنی اور رات چگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے. اور بڑی خوبصورت آپ نے نعت شریف پیش کی اور پرانی یادیں جو ہیں تازہ ہوگی سن کر. اور واقعی پتہ چلا کہ نعت شریف کی سعادت حاصل کی. نعت پڑھی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی نعت کے دوران محمد عمیر علی نشبندی صاحب اور شراز خان صاحب دیگر جتنے احباب نے پروگرام کو جوائن کیا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ صاحب میرا آپ سے چوتھا سوال کہ حسنین کریمین کی محبت کے حوالے سے آقا کے فرامین کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت کا جو آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں اہل بیت اطہار کے متعلق میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ جو امام حسن اور امام حسین ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب ان کی عمر تقریباً 5-6 سال کی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے یہ اس وقت حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے ان کے حق میں ارشاد فرمائی تھی. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ان کے عملوں کی وجہ سے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نوجوان جنتی جوانوں کے سردار ہیں بلکہ کریم آقا علیہ السلام کے خون رسول ہونے کی وجہ سے وہ آپ اس لیے فرماتا کہ خون رسول ہونے کی وجہ سے آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور اسی طرح کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ انا من الحسین منی و انا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے یعنی کریم آقا نے فرمایا کہ کریم آقا نے الحسین منی و انا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے. اب باپ جو ہے نا وہ نواسی ہونے کی حیثیت سے کریم آقا علیہ السلام کا کہ آپ نواسے تھے اور اس لیے آپ میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس بات کو جو ہے نا وہ واضح کر دیا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود سے لے کر اور میدان کربلا تک حسین مجھ سے ہے اور میدان کربلا سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح طلوع ہونے تک میں حسین سے ہوں. یعنی وہ دین میرا جو دین ہے وہ حسین سے زندہ ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں جو کریم آقا علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کی محبت میں ارشاد فرمائے ہیں. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. بڑی خوبصورت آپ نے جو ہے گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. ہمارے ساتھ قاری پونم شہزاد صاحب محمد حسنین زیائی صاحب احمد رضا قادری صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں. ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ایک ٹاپک چل رہا ہے. بڑا خوبصورت ایک سنہانی ہو رہی ہے. ایک سے بڑھ کر ایک کلام پیش کیا جا رہا ہے اور بڑے خوبصورت آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے جو ہے بڑی خوبصورت آج گفتگو ہو رہی ہے. رب ذوالجلال سے میں دعا کرتا ہوں جتنی بھی یہاں پہ گفتگو کی گئی رب ذوالجلال اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی وقت ہوا ہے عصر کی اذان کا. دیکھتے رہیے پروگرام فضیلت اسلام. عصر کی اذان کے بعد جو ہے ہم دوبارہ انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی ویلکم بیک ٹو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام. جی ناظرین، ابھی عصر کی اذان کا وقت ہوا تھا جو بریک لی گئی، اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج بڑے خوبصورت علماء کرام محمد حسنین ضیائی صاحب اور احمد رضا قادری صاحب اور حافظ محمد خرم شہزاد صاحب آپ نے جوائن کیا، اور آپ نے بڑی خوبصورت آج گفتگو فرمائی، بڑی اچھی تلاوت کی، اور آپ نے بڑی اچھی نعت بھی سنی. اور وقفے سے قبل اذان سے پہلے جو ہے محمد حسنین ضیائی صاحب بڑی اچھی جو ہے آپ گفتگو فرما رہے تھے. گفتگو کا آغاز اسی طرح جاری رہے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہاں احمد رضا قادری صاحب آپ موجود ہے. جی احمد بھائی کیا سنانا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ نصیر الدین نصیر صاحب. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے، نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے، یہ دل نبی میں مگر ہے، نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے. اہل بیت کے حوالے سے ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے، حسین و حسن وہ کے دن میں، حسین و حسن وہ کے دن میں، بطولی جات رسولی چلن ہے، بطولی جات رسولی چلن ہے، نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے، اور نصیرت میں مہمانے جاؤں، نصیرت میں یہ میں ہوں، یہ دروازہ پنجتن ہے، یہ میں ہوں، یہ دروازہ پنجتن ہے، نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے. گلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام احمد رضا قادری صاحب پیش کرے تھے. رب الجلال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. علامہ صاحب آپ کی جانب میں نے پڑھنا ہے، اور میرا سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے متعلق اور قرابت داروں کے متعلق قرآن مجید میں ان کی محبت کے حوالے سے کیا ارشاد ہے؟ روشنی ڈالیں. نبی اسلام کے جو اہل بیت ہے ان کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کا مفہوم ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا، اور دوسری کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ مومن ہو کے مرے گا. تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی شے کا سوال نہیں کرتا اس اجر پر، کسی شے کا سوال نہیں کرتا
مگر ہاں الا المودۃ فی القربى، ایک شے کی میں ایک شے کا سوال کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، کہ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ میں مودت چاہتا ہوں۔ اب ذہن کے اندر سوال پیدا ہوا کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، اور ہر ایک اپنی جو ہے نا وہ تبلیغ مکمل کرنے کے بعد ایک ہی اعلان کرتا رہا کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا جو میں نے تبلیغ کی ہے اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ پہ چھوڑتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ اور دوسری جانب جب کریم آقا علیہ السلام کی باری آئی تو میرے آقا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایک شے کا سوال کرتا ہوں، وہ اپنے قرابت داروں کی مودت چاہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی باقی نبی تو آتے رہے اور اپنا ہر ایک کام مکمل کرتے رہے، اور مکمل کرنے کے بعد یہ فرماتے رہے کہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ پر ہے، ہمیں کسی بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ مگر دوسری طرف کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، امام الانبیاء ہو کے فرما رہے ہیں کہ میں ایک شے کا سوال کرتا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جب بھی کسی کوئی خاص مضمون کو چھیڑا ہے نا، جب بھی کسی خاص مضمون کی ابتدا فرمائی تو وہ لفظ کل کے ساتھ ابتدا فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کرنا تھا، اپنی جو ہے نا وہ اپنے ایک ہونے کا اعلان کرنا تھا، تو فرمایا قل هو اللہ احد، فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں، کیونکہ بات بڑی اہم ہے اور بات بڑی خاص ہے، اور میں خود براہ راست اپنے بندوں کو نہیں بتاتا کہ میں اللہ ہوں۔ فرمایا کہ اے محبوب تو وسیلہ بن، اور وسیلہ بن کے تو اس بات کے درمیان وسیلہ بن جا، اور تو اپنے بندوں، میرے بندوں سے اور اپنے غلاموں سے یہ بات کہہ دے کہ قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے کسی خاص مضمون کو چھیڑنا ہوتا ہے تو لفظ کل کے ساتھ اس کی ابتدا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے قرابت داروں کی، اپنے نبی کے قرابت داروں کی جو ہے نا وہ اس کا ذکر فرمانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کل کے ساتھ ابتدا فرمائی، فرمایا کہ قل لا اسألکم، اے محبوب آپ فرما دیں لا اسألکم، میں کسی شے کا سوال نہیں کرتا مگر ایک شے کا سوال کرتا ہوں الا المودۃ فی القربى، اپنی قرابت داروں کے ساتھ میں محبت چاہتا ہوں اور مودت چاہتا ہوں۔ اور ہمیں لفظ کل یہ بتا رہا ہے کہ آگے جو شے مانگی جا رہی ہے وہ طلب مصطفیٰ نہیں، وہ طلب خدا ہے، وہ خدا کی طلب نہیں ہے، وہ تو مصطفیٰ کی طلب نہیں، وہ تو خدا کی طلب ہے۔ تو یہاں آ کر یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں اور ان کے ساتھ جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے قرآن میں اس کو اجاگر فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، بڑی اچھی گفتگو، دل یہی چاہ رہا ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی احمد بھائی، آخر میں کیا سنانا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی میں کلام پیش کرتا ہوں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا یگانہ ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دانے
کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ ہے ساحل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ ہے ساحل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک اور خوبصورت کلام وہ بھی پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے بڑی اچھی آج حاضری پیش کی، بڑا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیے، نعتیں پیش کی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، آخری کویشچن آپ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں، انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، بڑا لجپال گھرانہ ہے، اس حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اور ابھی بھائی جان نے بھی نعت پڑھی اور اس میں لجپال گھرانے کا ذکر آ گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے اور کریم آقا علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لائے ان کے گھر، تو میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ آپ منت مانیں کہ شہزادے ٹھیک ہو جائیں، آپ منت مانیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے یہ منت مانی کہ اگر شہزادے ٹھیک ہو گئے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا۔ مولا علی پاک نے جب منت مانی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی 3 دن روزے رکھنے کی منت مان لی۔ جب انہوں نے منت مانی تو حسنین کریمین نے دیکھا کہ امی جان نے منت مانی ہے تو انہوں نے بھی نہ 3 دن روزے رکھنے کی منت مان لی ہے۔ جب انہوں نے منت مانی ہے تو جو ان کی جو لونڈی تھی حضرت فضہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ان چاروں نفوس قدسیہ نے روزہ رکھنے کی منت مان لی ہے تو انہوں نے بھی روزہ رکھنے کی منت مان لی۔ اب جب 5 ہستیوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد مولا علی شیر خدا دن کو مزدوری کرتے رہے، جو کچھ پیسے کما کر لائے تھے ان کا شام کو کچھ جو خریدے، سیدہ پاک نے جو کو پیسنے کے بعد روٹیاں بنائیں۔ جب دسترخوان پہ بیٹھے اور مؤذن نے جو ہے نا وہ اذان دی، اللہ اکبر کی صدا باہر بلند ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں اور میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے رب کے نام پہ کھانا کھلایا جائے۔ اب دسترخوان پہ بات چلی کہ بھوکے تو ہم بھی ہیں، مگر سیدہ پاک نے فرمایا کہ ہم 1 دن سے بھوکے ہیں آج صبح سے، لیکن جو صدا لگانے والا ہے وہ 3 دنوں سے کئی دنوں سے وہ تو بھوکا ہے، لہذا کھانا اٹھا کر ان کو دیا جائے۔ اب خود پانی پینا روزہ افطار فرما لیا۔ اب جب دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور کہنے والے نے کہا کہ میں یتیم ہوں اور میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ سیدہ پاک نے جو کچھ سامنے پڑا تھا اٹھا کر اس جو ہے نا وہ یتیم کو دے دیا۔ اب تیسرا دن آیا، تیسرے دن پہ یوں ہی ہوا کہ مولا علی شیر خدا باہر گئے، کچھ کما کر لائے اور سیدہ پاک نے روٹیاں بنائیں، روٹیاں بنانے کے بعد انہوں نے اپنے سامنے رکھی، مؤذن نے اذان دی اور باہر دستک ہوئی اور کہنے والے نے کہا کہ میں قیدی ہوں اور میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لہٰذا مجھے کھانا کھلایا جائے۔ تو سب جتنا بھی کھانا سامنے پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا اور اس قیدی کو دے دیا۔ اب 3 دن گزر گئے، 3 دن فاقے گزر گئے۔ کریم آقا علیہ السلام مولا علی شیر خدا کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علی یہ کیا کیفیت ہے
مولا علی شیر خدا نڈھال ہو چکے تھے، کمزور اور لاغر ہو چکے تھے. تو کریم آقا نے فرمایا کہ علی یہ کیا کیفیت ہے؟ مولا علی شیر خدا نے ارشاد آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ میں 3 دن ہو گئے ہیں میں سخاوت کر رہا ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے علی تو اپنے گھر میں سخاوت کرتا رہا مگر قرآن میرے گھر میں اترتا رہا. یتیم آپ کے گھر میں آتا رہا، قرآن میرے گھر میں اترتا رہا. مسکین آپ کے گھر آتا رہا، قرآن میرے گھر میں اترتا رہا. قیدی آپ کے گھر میں آتا رہا، قرآن میرے گھر میں اترتا رہا. علی جبرائیل امین میرے پاس پیغام لاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو یہ ان کی صفات ہیں کہ جو مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام کے چاہنے والوں، جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، یہ ساری باتیں ہونے کے بعد کریم آقا علیہ السلام کے جو جان نثار صحابی ہیں حضرت مولا علی شیر خدا اب کریم آقا سے یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو 3 دن ہو گئے اپنے گھر کے اندر یہ سخاوت کر رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ سخاوت تو اپنے گھر میں کرتا رہا، قرآن میرے گھر میں اترتا رہا. اب یہ ہوا کہ مولا علی شیر خدا جو ہے، اب سوال ذہن کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا جو مسکین قیدی اور یتیم بن کے آتا رہا کیا وہ یتیم تھا یا کون تھا؟ یقینی طور پر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھا. اور ہم جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کیا تو مسکین ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان اللہ هو جبریل وصالح المؤمنین، کہ اے جبرائیل ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو مولا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں 1,24,000 نبیوں کا میں صحابی ہوں. ہم جبرائیل سے سوال کرتے ہیں جبرائیل بتا کیا تو مسکین ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو بیت المعمور کا خطیب ہوں، میں تو 1,24,000 نبیوں کا صحابی ہوں، میں تو کتب سماویہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں میں ان کا حافظ اور عالم ہوں. تو ہمیں ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو آتا رہا پھر وہ کون تھا؟ جبرائیل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، جبرائیل نے بتایا اگر آپ بھی در زہرا پر جاؤ، میں آپ کو یہ پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں، جب بھی در زہرا پر جایا کرو تم مسکین بن کے جایا کرو اور یتیم بن کے جایا کرو، اور تم جب یتیم اور مسکین بن کر در زہرا پر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے سے جو کچھ تم مانگو گے اللہ تعالیٰ مسلسل طور پر وہ عطا کرتا چلا جائے گا. تو شاہ نصیر الدین نصیر نے کیا خوب فرمایا تھا، بھائی جو کلام پیش کر رہے تھے کہ آؤ در زہرا پر ہے لائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. وہ شاہ نصیر الدین نصیر نے اس بات کی ترجمانی کر دی جو جبرائیل کے اس عمل کی ترجمانی کر دی جسے رب تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ ان کی صفات ہیں کہ جو مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آج میرا خود دل ہی چاہ رہا ہے کہ علامہ صاحب سے گفتگو ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت جو ہے ماشاءاللہ جو فاقے روزے رکھے، جو سیدہ پاک نے مولا علی کی جو تعلیمات تھی، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. دل یہی چاہ رہا تھا اس کو لمبا کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اس کو سنا جائے. ہم سن کر بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ہمارا ایمان بڑا تازہ ہو رہا ہے. اور ان کے ہمارے ساتھ سنہان مصطفیٰ آپ بھی موجود ہیں، قاری قرآن آپ بھی موجود ہیں، اور وقت کی نزاکت کو بھی دیکھنا ہے. خوبصورت ٹاپک رہا، خوبصورت باتیں ہوئیں، بہت کچھ سننے کو ملا، بہت کچھ حاصل کرنے کو ملا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے والدین کی اگر وہ زندہ ہے تب بھی، اگر وہ دنیا فن سے چلیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی جو ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیگر جتنے بھی آپ کے پڑوسی ہیں، جو غریب غربا لوگ ہیں، یا دیگر جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں جو کما نہیں سکتے، جن کا ہاتھ بالکل جو ہے تنگ ہے، آپ ان کی مدد کریں تاکہ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو مالا مال کر دیں اور آپ کو غنی کر دیں. ہمارے ساتھ قاری خرم صاحب موجود ہیں. آخر میں میں انہیں کی جانب بڑھوں گا. جی خرم بھائی کیا سنانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ کر دیں، سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام
سے ہوا اور اختتام بھی تلاوت کلام پاک سے ہوا. اور جب تمہارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اس کو خاموشی سے سنیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بڑے خوبصورت انداز میں قاری خرم شہزاد صاحب آپ کا میں نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور بڑی خوبصورت تلاوت بھی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیش کی. اسی کے ساتھ ساتھ خطیب پاکستان خطیب نقطدان حضرت علامہ مولانا محمد حسنین ضیائی صاحب میں آپ کا بھی نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی اور معتبر گفتگو اور سادگی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی مزید علم میں اضافہ فرمائے اور آباد کی سرزمین سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اور مصروف سنہا احمد رضا قادری صاحب آپ نے بھی بڑے خوبصورت جو ہیں ہمیں کلام سنائے اور دل باغ باغ ہو گیا. اور میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آخری ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا میسج یا پیغام دینا چاہیں, کیا کہیں گے؟ جی تمامی احباب کے لیے یہی میسیج ہے کہ پرفتن دور ہے, آپس میں پیار محبت سے رہیں, اپنے رشتوں کا خیال رکھیں کیونکہ بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہم اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہی میسیج ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے دل کو کشادہ کریں, اپنے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ اپنے گلے لگائیں اور ان سے راضی ہوئیں. اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کر لیں. اگر آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگ لیں, اگر ان کی غلطی ہے تو پھر بھی جو ہے آپ بھی جو ہے سر جھکا لیں. تو آپس میں پیار محبت سے آخری پیغام دینا چاہیں, بڑا اچھا پیغام جیسے بھائی فرمائے تھے کہ ویسے بھی پرفتن دور ہے آج کل, ہر طرف نفرتیں ہیں, نفسہ نفسی کا عالم ہے. میں کہتا ہوں کہ آپس میں محبتیں بانٹیں اور اللہ کے مقدس کلام کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. بہت اہم پیغام. جی علامہ صاحب آپ کی جانب. جی آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جو آج کا جو دور ہے اس دور کے اندر ہم جو ہے نا وہ قرآن کو پس پشت ڈال چکے ہیں. جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ ہمیشہ قرآن سے ہی ملتی ہے. ہمیں قرآن کا جو ہے نا وہ رخ کرنا چاہیے. جتنی بھی قومیں پہلے جو ہے نا وہ سر بلند ہوئی ہیں تو وہ قرآن کے صدقے سے ہی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نا وہ قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ہمارے تینوں مہمانوں نے بڑا خوبصورت پیغام دیا اور آخر میں دوبارہ تینوں مہمانوں کا اپنی جانب سے اور اپنی پوری پبلک آئی ٹی وی نیوز کی جانب سے آپ تینوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو سلامت رکھے, سدا خوش رہیں, ہزاروں ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ. جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان عباس علی اشرف کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے دیکھنے والے سننے والے جتنے ممبران نے پروگرام کو دیکھا, کمنٹس کیے, سب کو میں اپنی جانب سے اور اپنی پبلک ٹی وی کی جانب سے محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ.